جتنی تم خواہشات کی قربانی دو گے، یاد رکھنا کہ جس خواہش کی قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہو، اللہ اس خواہش کو تمہارے لیے دنیا میں ہی پورا کر کے دکھائے گا۔ اس وقت تو اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے کہ دراصل خواہش کی قربانی کا مطلب ہے اس خواہش نے پورا ہونا ہے، اور خواہش کے پورا کرنے کا مطلب ہے اس خواہش نے پورا نہیں ہونا۔ یہ آج کی بات کیسے اتنے سال پہلے، 50 سال پہلے، بالکل ایگزیکٹلی 50 سال پہلے حضرت ایک ایسی بات فرما رہے ہیں جس کا تعلق 100% آج ہماری زندگی سے ہے میرے دوست، 100%۔ یہی حال ہماری آخرت کی زندگی کا ہے۔ بس تھوڑے سے دن ہیں، یہ 60 سال ہیں، یہ گئے، یوں گئے، ہزاروں لاکھوں کے گئے، میرے تمہارے بھی گزر جائیں گے۔ ہاں، قرآن عجیب بیان کرتا ہے اس کو۔ ہاں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ایک نعرہ مارے گا وہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس نعرے کو بھی قرآن کی آیت میں کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ وہ جو ہاں ہے اس کا، خوشی کے مارے وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا میرا امتحان ہوگا، میرا حساب لیا جائے گا، کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج ہم تمہارے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اللہ کہیں ہم تم سے خوش ہیں۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے رائے کے اندر، پرانے بزرگ، میں نے ان سے کہا حضرت کتنا عرصہ ہو گیا رائے کے اندر؟ تو کہنے لگے کہ ہنسنے لگے، بتایا نہیں۔ میں نے کہا کتنے ٹائم سے بیٹھے ہیں ادھر؟ بیکاز میں 10 سال سے تو میں دیکھ رہا تھا، 10 سال سے تو میں ان کو دیکھتا تھا، جب آتا تھا ایگزیکٹ سیم پلیس ہی سٹنگ دیئر، ایگزیکٹ وہی چھوٹی موٹی سی بات کرتے تھے، دیکھو اللہ سے ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی سے نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، آپ کے غیروں کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی ناکامی۔ اتنے ہی جملے 10 سال سے میں ان سے سن رہا تھا، تو ان کو میں دل کرتا تھا کبھی کوئی اور بات بھی کرے، کوئی نئی بات بھی کرے، کرتے بیٹھے تو بس یہی بات آتی ہے، اسی ایک بات نے ہمیں بس ادھر بٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سب آج آپ کو بتانا پڑے گا کتنے سال سے بیٹھے ہوئے۔ تو کہنے لگے بیٹا بس پتہ نہیں، شادی سے پہلے کی بات ہے، اب تو میرے پوتوں کے بھی بچے ہو گئے، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، بس سال نہیں پتا کتنے ہو گئے، تب سے میں یہیں بیٹھا ہوں۔ تو میں حیران ہوتا تھا یہ کون سی طاقت ہے۔ ابھی ایک بھائی میرے سے پوچھ رہا تھا یہ کون سی طاقت ہے جو آپ لوگوں کو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ٹریک سے اتار کے یہاں لے آتی ہے۔ میں نے اس کی بات ٹھیک کی، میں نے کہا نہیں، وہ یہ بولو وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ٹریک پہ لے آتی ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ٹریک سے اتار دیتی ہے۔ ایک اچھی بلی زندگی گزارتے ہوئے آپ یہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کی بات ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بولو وہ کون سی بات ہے جو ہمیں ٹریک پہ لے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، عالی جنت کی طرف۔ کیوں اعلان ہو رہا ہے یہ؟ جو جنت کیا ہے؟ قطوفها دانیہ۔ اور پھر آخر میں اعلان ہوگا، پتہ ہے تم کو یہ جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ پتہ ہے کیوں دی جا رہی ہے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ وہ جو امتحان کے دن تھے وہ تم نے ٹھیک گزار دیے۔ کھاؤ پیو، ہم نہیں کہتے عیاشی کرو، کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم۔ ان دنوں میں جو دن امتحان کے تھے، جو تیاری کے دن تھے، وہ تم نے ٹھیک گزارے۔ تو یہ جو زندگی ہے نا ہماری، یہ جو زندگی ہے میرے دوستوں، اس میں 2 راستے ہیں، ایک انبیاء کا راستہ ہے، ایک دنیا والے کا راستہ ہے۔ انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ اعمال سے زندگی کے بندے، اللہ کو خوش کرنا۔ پہلی بار رائمنڈ میں گیا، میں نے ایک ایسی بات سنی
کہ دماغ میں نہیں گھسی وہ بات. کیا بات تھی؟ بڑی عجیب بات تھی. پہلے میں اردو میں بولوں گا پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا. پہلی بات سنی وہ یہ سنی، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکم میں. محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکم میں. فرسٹ تھنگ آئی ہرڈ. اور مجھے یاد ہے آج یہاں پر ایک ساتھی کھڑا ہوا مقامی گشت کے اندر، وہ میں آج بھی جب سنتا ہوں اعلان جو کرتا ہے، بھائی میرا دل کرتا ہے مجھ کو بھی کوئی اعلان کرنے دے. مجھے کوئی اعلان ہی نہیں دیتا. ہاں، سب سے زبردست آدمی یہ ہے جو کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے دنیا اور آخرت ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی گئی. کیا اعلان کرتا ہے وہ ادھر سے کھڑا ہو کر؟ ساری کامیابیاں دین میں رکھی. اسی دین کے سلسلے میں ابھی انتہائی اہم بات ہونے والی ہے. سب ساتھی تشریف رکھیں، بہت فائدہ ہوگا. یہ میں نے پہلی دفعہ سنی تو I couldn't believe it. یہ کیا یہ آدمی بات کر رہا ہے؟ جو ساتھی مجھے مسجد میں لے کر آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ کامیاب تو میں ہوں، میرے پاس سارا مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ کس کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹھ کے سنو یہ ابھی کیا بات کر رہا ہے. میرے دوستو، یہ جو مسجد کی مجالس ہوتی ہیں ان سے اٹھ کے مت جایا کرو، اس میں بیٹھا کرو. ہاں، کیونکہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، according to one of the sayings of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو، ضمانت تو اس بات کی یہ ایمان والا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. آپ نے نمازی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی، آپ نے جہاد میں نکلنے والے کے بارے میں یہ نہیں بات کہی. آپ نے جس کو مسجد کا فرمایا، جو مسجد جا رہا ہے، اس کے بارے میں گواہی دو اس بات کی، کیونکہ یہاں انسان بنتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ جتنے اللہ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، واللہ یقین کرو یہ بنے ہیں تو اس مسجد کے اندر بنے ہیں آ کر سارے کے سارے. تو میں عرض کر رہا تھا، خواہشات، یہ خواہشات کی زندگی. دو راستے ہیں. ایک انبیاء کا راستہ ہے، عمل سے، نماز سے زندگی بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز 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 سے ساری زندگی بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، the life that the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, the life of فقر that he took, that was by his own choice. وہ آپ کی جو فقر کی زندگی تھی وہ اختیاری زندگی تھی. 3 دن آپ کو کھانے کو نہیں آیا، 3 دن کی بھوک آئی، آپ مسجد آ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد he went back to Sayyidina Aisha رضی اللہ تعالیٰ. Did anything come? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, nothing came. کوئی بات نہیں.